بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني فهما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اللہ يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین او کما قال۔ حضرات گرامی، اللہ پاک دا بے حد شکر ہے جس مالک ارض و سما دی توفیق نال اس مقام تے 21 اپریل سن 2018 دے بیٹھ کے تسی ماشاءاللہ 22 اپریل دی تاریخ اندر داخل ہو رہے ہو۔ غور کرنا میرے بھائی، بڑے اختصار دے نال میرے محترم المقام حضرت شاہ جی حافظہ اللہ تعالی دی محبت و پیار دا انداز تسی دیکھ رہے ہو۔ اللہ پاک دی رحمت دے نال میں بلا تمہید بات شروع کرنا اور کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، آج فقط پیغام ہے، اعلان ہے، دعوت ہے اہل حدیث دا۔ میں تسا احباب دے سامنے پیش کرنا چاہنا۔ حضرات غور فرمانا، خود بھی نال نال جملہ دہران دے آنا۔ ماہ رمضان دا مہینہ بالکل قریب ہے۔ اللہ پاک دی رحمت دے نال رمضان دا مہینہ کیسا مہینہ ہے جڑے مہینے دے اندر قرآن پاک دی بڑی بہار ہے۔ قرآن اور رمضان دا بڑا گہرا تعلق ہے۔ مساجد دے اندر، مدارس دے اندر، تراویح دے اندر میرے دوستو قرآن پاک دی تلاوت کیتی جائے گی۔ جیڑا قرآن تراویح اندر پڑھنا ہے، جیڑا قرآن میرے دوستو 5 وقت دی نماز دے اندر تلاوت فرما دے ہو، جس قرآن پاک دی قرآن خانی کر کے ادھر ادھر دے عقیدے خراب کر دے ہو، میں دعوت فکر دینا چاہنا۔ آؤ اہل حدیث دی اگر دعوت سمجھنا چاہتے ہو، ہدایہ بننا جاؤ، قدوری بننا جاؤ، ادھر ادھر دے ملیاں دی کتاب اندر نہ جاؤ، اللہ دے قرآن وال لاؤ۔ جدو قرآن وال لاؤ گے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمانے ذی شان اندر آؤ گے، انشاءاللہ عقیدہ اہل حدیث ملے گا، پیغام اہل حدیث ملے گا، مسلک حقہ اہل حدیث دا انداز ملے گا۔ اہل حدیث دی دعوت ہے سر جدو بھی جھکاؤ کیدے سامنے، اور جنہ جھکانا ذرا مل کے بولو کیدے سامنے، ہاں سجا اٹھاؤ کہو کیدے سامنے۔
اہل حدیث دی دعوت ہے قبر دے سامنے، حجر دے سامنے، شجر دے سامنے، زندیاں دے سامنے، مویا دے سامنے متھے نہ ٹکا، متھا جدو بھی ٹکانا کدے سامنے؟ اللہ پاک نے اس سے واسطے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، او کائنات والو توانو کی ہو گیا تسی قرآن تے غور کیوں نہیں کر دے؟ تسی قرآن پاک دا مطالعہ کیوں نہیں کر دے؟ تسی قرآن پاک دے لفظاں دے غور و فکر کیوں نہیں کر دے؟ افلا یتدبرون القرآن، جدو قرآن تے غور کرے گا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ پاک دے سوا کسی اور دے سامنے سر جھکانا جائز نہیں۔ میں نہیں کہندا، اللہ پاک دا قرآن ہے، مولا کائنات نے فرمایا اے در ویکھنا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ پاک نے فرمایا او کائنات والو عبادت جدو بھی کرنا اللہ پاک دی کرنا، اللہ پاک دے سوا کسی اور دی عبادت نہ کرنا، اس رب کائنات دی عبادت کرنا۔ خالقکم جیڑا پیدا کرن والا، شرک پوریا غور کرنا، تیرے میرے نقشے بنان والا، تینو مینو پیدا فرمان والا کون ہے؟ اور مل کے بولو کون ہے؟ میں نہیں کہندا قرآن پاک دا ایک اور مقام اللہ پاک نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ پاک نے فرمایا جدو مصور میں تصویرہ میں بنان والا، نقشے میں بنان والا، اور میں جویں چاہواں اوے نقشے بنا دیا، اے میری مرضیاں نے۔ اللہ پاک دا قرآن ہے، مولا کائنات نے فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ مولا فرما دینے جدو میں رب کائنات دے سوا کوئی نقشے نہیں بنا سکتا، پھر مننا پائے گا اللہ پاک دے سوا کسی اور دے سامنے سر بھی جھکایا جا سکتا نہیں، جھکنا چاہیے۔ سر جدو جھکے کدے سامنے؟ اور مل کے بولو کدے سامنے؟ ادھر میرے فاضل بھائی ماشاءاللہ مصنف کتب کثیرہ حضرت مولانا عبد المنان راسخ حافظہ اللہ تشریف فرمانے، ادھر حضرت شاہ جی سید سبتین شاہ صاحب مسلک حقادی ترجمانی دا حق ادا کرنے والے تشریف فرمانے، اور کرسی تے میرے دوستو ادنا درجے دا طالب علم اکاڑوی مسکین بیٹھا ہے۔ توجہ، میں جملہ عرض کرنا چاہنا، قرآن تے غور کرو، جب غور کرو گے پتہ چلے گا آدم پیغمبر تو لے کے آمنہ دے لال علیہ السلام تک انبیاء نے سر جدو بھی جھکایا کدے سامنے؟ اور مل کے بولو کدے سامنے؟ اللہ دے سامنے۔ اور قرآن پاک دی آیات گواہ نے، دلائل گواہ نے۔ توجہ، میں قرآن دی بات کراں، بہت ٹائم ہو چکا ہے، مقدی مقامہ دلیل بڑی پیاری ہے۔ شرک پوریو توجہ، اللہ دے سوا کسے دے سامنے سر نہیں جھکنا چاہیے، دلیل بڑی پیاری ہے۔ ہر دیہاتی دی سمجھ اندر آئے، ہر انپڑھ دی سمجھ اندر آئے۔ بنان والے نے توجہ، بنان والے نے ہاتھ دو بنائے، بنان والے نے پیر دو بنائے، بنان والے نے کن دو بنائے، بنان والے نے اکھا دو بنایا،
پر مل کے بولو بنان والے نے سر جنہ دے دو نے لمے پہ جو جنہ دا اکے مل کے بولو سر آواز نہیں آئی سر ایک بنایا ہے شرط پر جو مسئلہ صاف ہو گیا جنہیں بنان والے نے سر ایک بنایا انہیں چکن واسطے مولا نے در بھی اور مل کے بولو در بھی ایک بنایا ہے آج مولویاں نو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ ہڑتال کر کے بیٹھن دے نال کروڑا روپے دا ڈھپلا کرن نال دماغ خراب ہو جاتا ہے آؤ قرآن پڑھئے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر ایک نکی جی بات کی ہے فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِيَ لَا أَرَى الْهُدُودَ أَمْ كَانَ مِنَ الغائبین لَوَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ توجہ کرے آجے ایک بریک دا اشارہ آ رہا ہے انی وجدت امرأةً تَمْلِكُهُمْ اے ہدہد پرندہ کہہ رہا ہے میری غیرت جاگ بیٹھی ہے میں ویکھیا ایک علاقے دے اندر مردہ تے عورت سربراہ بن گئی ہے الیکشن دا دور آن والا ہے موقع آن والا ہے سنبھال کے گل رکھنا اے ہدہد پرندہ کہندا ہے میں پہلا انداز ویکھیا عورت دی حکمرانی دا اور دوسرا انداز ویکھیا ہے اللہ پاک دے سوا غیرہ دے سامنے سر جھکا رہے نے ہدہد پرندہ کہندا ہے انی وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ اے ہدہد پرندہ کہہ رہا ہے تو جی آج روڑے پا رہا ہے من دون اللہ دا مانا ہے مولوی من دون اللہ اندر نہیں ہو سکتا پیر نہیں ہو سکتا تو رپڑ پا کے بہ گیا ہدہد پرندے نے ایک کلاس بھی نہیں پڑھی بس نبی اللہ دی خدمت اندر بیٹھ گیا ایڈا اچھا بڑھ گیا وہ دی سوچ نو بھی اللہ نے قرآن بنا دیتا ہے اللہ پاک نے فرمایا اللہ یسجدو للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم ان آیتہ سنیا تے مانا کرا مانا کیوں بھی اجازت ہے نا ٹائم بڑا ہو رہا توجہ ایسے واسطے کہنا دار غیرہ دے تو نہ جایا کر بڑا اللہ 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 غور کرے آجے اللہ 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 غور کرنا مولا عرفان ذات توجہ دار غیرہ دے تو نہ اور جنہ جانا انہوں نے نہیں بولنا چاہیے کہ جنہ گردنہ کٹا کے ہاتھ کڑیاں پہن کے تختہ دار تے چڑھ کے اعلان کرنا ہے اللہ یسجدون اللہ انہوں نے اعلان کرنا پائے گا دار غیرہ دے تو نہ جایا کر ایک رب نو رو رو منایا کر وہ سب دکھڑے رب نو سنایا کر دار غیرہ دے تو نہ قرآن دا پہلا پیغام ہے سارے جدو بھی جھکانا کدے سامنے
اور مل کے بولو کدے سامنے اور میرے محمد پاک دی سیرت پاک دا مطالعہ کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے 63 سالہ دور اندر دور مبارک دے اندر کوئی ایک سال لے کے آ پورے سال اندر ایک مہینہ لے کے آ پورے مہینے اندر ایک ہفتہ لے کے آ پورے ہفتے دے اندر ایک منٹ لے کے آ نہیں پوری 63 سالہ زندگی دے اندر ایک سیکنڈ لے کے آ میری سرکار نے رب دے سوا کسی اور دے سامنے سر جھکایا ہوئے پیش کرو کہ نہیں کر سکتے مننا پائے گا تیرا عقیدہ میرے محمد دائے اوہی عقیدہ آج دے وہابی دائے وہ عقیدہ کیے سار کدے سامنے جھکے کدے سامنے اللہ تعالیٰ مدینہ پاک لے جائے اور جلدی لے جائے اللہ لے جائے کتھے مدینہ پاک لے جائے سب تو بڑی قبر ہے کھیڑی جدے بارے اندر میرے آقا نے فرمایا ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ اس قبر پاک دے بارے اندر میں اعلان کرنا چاہنا ایڈی اونچی قبر والا میرا محمد پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم آخری ویلا آیا میرے محبوب نے دعا والے ہاتھ اٹھا لے اللہم لا تجعل قبری واسا نہیں ہو بد یا اللہ میں دعا کرنا میں محمد پاک دی قبر تے کوئی مکھا ٹھکاندہ نظر نہ آوے شرک پوریا آج درباراں وال ویکھ لا بڑے بڑے درباراں تھے متھے ٹھکائے جا رہے نے لیکن مدینہ پاک اندر روضہ پاک تے جا کے دیکھو کوئی ماں دا لال متھا ٹھکاندہ نظر نہیں آئے گا او دی وجہ اے نبی پاک دے روضہ پاک دے دعائے مصطفیٰ کھڑیے ڈنڈے لے کے کھڑے دے جینا گردن جھکائے گا مار کھائے گا اللہ کہتے نے جینا گردن جھکائے او ڈنڈے کھائے گا جے ایدان دا قیامت نو میرے سامنے آئے گا جہنم جائے گا اس واسطے لوگوں اکانوی پیغام قرآن دا نشر کر رہے سار جدو بھی جھکاؤ کیدے سامنے ان میں دوسری گل کر کے بعد ختم کرنا توجہ سار بھی اللہ دے سامنے جھکنا چاہیے اور اگلی بات بڑی پیاری ہے ایمان والے غور کر حاجت روا دے مشکل کشا کون ہے کون ہے میں دعوت فکر دینا کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی مناظرہ نہیں کوئی مجادلہ نہیں کوئی کتابڑیاں نہیں کچھ نہیں عدالت اندر آؤ قرآن لے کے آؤ میں بھی قرآن اٹھاوا تو بھی قرآن اٹھا میں بھی قرآن پڑھا تو بھی قرآن پڑھ دیا بندہ مردہ مر جائے گا پر رب کائنات دے سوا کسے دے حاجت روا تے مشکل کشادہ سبق مل سکے گا قرآن پڑھو قرآن دس دے حاجت روا مشکل کشا کون ہے اور دونوں ہاتھ چک کے کہو کون ہے اور میرے بھائی کیمرے والے پیاری ظفر جی ادھر نظر اٹھاؤ ادھر نظر ٹکاؤ اور لوگوں ہاتھ اٹھا کے کہو حاجت روا مشکل کشا کون ہے قبر والا نہیں حجر والا نہیں شجر والا نہیں پیر نہیں نبی نہیں علی نہیں ولی نہیں مل کے بولو کون ہے حاجت روا کون ہے میں قرآن پاک دی آیت پڑھنا مسئلہ حل ہو جائے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ
سونا قرآن ہے. ایمان والیا قرآن بھی سونا ہے, قرآن والا وہابی بھی سونا ہے, قرآن بھی سونا ہے, قرآن والا عقیدہ اہل حدیث بھی سونا ہے, اور قرآن بھی سونا ہے. جدے قلب پاک تے قرآن اتریا او میرا محمد پاک بھی بڑا نہیں بولے, او محمد پاک بھی بڑا. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ, اللہ پاک دا قرآن ہے. اللہ فرماندے نے کون ہے مشکل کشائی کرنے والا, کون ہے حاجت روائی کرنے والا, اور کون ہے رون والیا دے آنسو صاف کرنے والا, کون ہے بے اولادہ نو اولاد دینے والا, کون ہے بیمارہ نو شفا دینے والا, اور لوگوں کون ہے جڑا دی رات نو کاڑوی دے کرسی دے بٹھان والا, کون ہے؟ اور مل کے بولو کون ہے؟ میں دعوت فکر دینا لڑائی نہیں, آؤ کھلی دعوت ہے, کھلی کتاب ہے. اہل حدیث دا مسلک کسے حجرے نہیں بنیا, کسی دکان نہیں بنیا, کسی مکان نہیں بنیا. اے اہل حدیث دا عقیدہ ازل تو بنیا ہے. کیوں؟ قرآن لوح محفوظ سے آیا. تیرا عقیدہ لوح محفوظ اندر اللہ نے قرآن کے ذریعے کائنات واسطے رکھیا. قیامت تک اوہی عقیدہ رب دا قرآن بھی بیان کرے گا, اور کائنات اندر ہر اہل حدیث بیان کرے گا. مننا پے گا, مل کے کہنا پے گا. حاجت روا مشکل کشا کون ہے؟ کون ہے؟ اور جڑا بیمار ہو جائے مشکل کشا, اور جڑا لاغر ہو جائے مشکل کشا, اور جڑا فوت ہو جائے مشکل کشا. مشکل کشا کون ہے؟ اللہ پاک دا قرآن قید پڑھا تے گل کسے ٹھکانے تے لے جاواں. کوشش کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, لیکن نو کاڑوی توجہ توجہ کسے نو حسن تے ناز ہے, کسی نو کسی خاندان تے ناز ہے. اہل حدیث نو رب دے قرآن تے ناز ہے, محمد پاک دے فرمان تے ناز ہے. میرے پاس قرآن ہے, اور قرآن کیسا قرآن ہے؟ 23 سالہ دورے نبوت اندر قرآن مکمل ہویا. میں کنے مکمل کرا؟ توجہ گل ٹھکانے تے آ رہی ہے. اللہ پاک دا قرآن ایک دلیل بیان کرنا. اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. یونس پیغمبر دے بارے اللہ دا قرآن کہندا ہے, فرمایا وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللہ الہ. اے مانا مشکل کشا او دے سوا کوئی نہیں. کیڑا جملہ ہے؟ فرمایا اللہ الہ الا انتا. نبی یونس دا مشکل کشا کون ہے؟ اور نبی یوسف دا حاجت روا کون ہے؟ اور نبی خلیل دا حاجت روا کون ہے؟ نبی محمد پاک دا مشکل کشا کون ہے؟ اور مل کے بولو آج دے وہابیاں دا مشکل کشا کون ہے؟ اللہ پاک ہے. ایسے واسطے اعلان کرنا توجہ ہے, کر دیا اعلان, سنبھال کے رکھا جائے. او ہر مشکل میں اللہ کو پکارا تھا, پکاریں گے. جناب پکارنا مل کے کہہ دو انشاءاللہ. میں اگلے دن گڈی لے کے جلسے تے چلا گیا تو انہوں نے بڑے پھول مارے. میں کیا پھلا نہ اکاڑے پچا دیا. وہ کچھ خیال کرو وہابیو, میں کچھ نہیں کہتا, میں جو دے درد فقیر ہاں, میں تیرا محتاج نہیں, میں رب کائنات دے درد محتاج ہاں. جس مولا نے
26 سال دا عرصہ گاڑیاں تے بٹھایا، ڈیوو تے بٹھایا، فیصل تے بٹھایا، ادھر ادھر بٹھایا، اسے مولا نے کرم فرمایا اپنی گڈی تے بھی بٹھایا۔ بٹھان والا کون ہے تے کرسی تے بٹھان والا کون ہے؟ تے اٹھائے گا بھی انشاءاللہ اللہ ہی اٹھائے گا، ہے اللہ ہی اٹھائے گا۔ او دی رحمت ہوئے گی تے اٹھا گا نا، نہ قرآن مکے نہ او دی رحمت مکے نہ اوقات بھی اٹھے، لیکن فکر نہ کرو فجر تو پہلا اٹھ جاؤ۔ حیدری صاحب ماشاءاللہ آندھنے پیر اٹھیا ہے، پیر اٹھیا ہے، بیگم گوڑ دا تھوڑا سٹی اللہ اللہ پھر توجہ کرے آجے گل مکے او ہر مشکل میں توجہ او ہر مشکل وہابیو کچھ اپنا بھی انداز بدلو، پہلے قرآن پڑھو، پہلے قرآن پڑھو، علماء کول پڑھو، مدارس عربیہ اندر پڑھو، پہلے کان پکڑو، پہلے مولا بخش کھاؤ، پہلے دانا کھاؤ، پہلے قرآن دو زانو ہو کے علماء کول پڑھو، جدو پڑھو گے آگے چل کے پڑھاؤ، علماء بن جاؤ، سٹیج کی زینت بنو، ممبرو محراب دے وارث بنو، ممبرو محراب دی زینت بنو، پر پہلے پڑھو، پہلے پڑھ لو۔ آج میں ادھر نہیں جانا کیونکہ پاک بطن اشارہ کر چکیا، اللہ دی رحمت نال پہلے پڑھو۔ اہل حدیثو اپنے اکابرین دا مطالعہ کرو جڑے ماشاءاللہ اتنے بڑے علماء دی صف اندر سن۔ میں کس دا ذکر کراں؟ مولانا محمد عبداللہ گجرانوالی رحمت اللہ علیہ جنہ دے دروس اندر بیٹھنے والے بڑی معلومات حاصل کر گئے، اور درس قرآن دی اندر میں قربان جاواں قرآن پڑھن والے بڑا علم حاصل کر گئے۔ میں گل کسے ٹھکانے تے میں پہنچاواں، او ہر مشکل میں اللہ کو پکارا تھا۔ پکارے دا جملہ مل کے آخر تک بولو، جڑا نہیں بولے گا پھر قیامت تک روے گا تے نہیں بولے۔ اللہ اللہ او ہر مشکل میں اللہ کو پکارا تھا، آخر تک او ہر مشکل میں اللہ کو پکارا تھا، پکاریں گے اسی کے ساتھ میں نے سر کو جھکایا تھا، جھکائیں گے اسی کے ساتھ میں نے سر کو جھکایا تھا، جھکائیں گے اور وہی معبود ہے لوگو، وہی مسجود ہے لوگو، وہی حاجت روا سب کو بتایا تھا، بتائیں گے۔ اور اگلا جملہ بڑا پیارا ہے، غلاظت کفر لوگو اور نجاست شرک ہے یارو، غلاظت کفر لوگو اور نجاست شرک ہے یارو، جنازہ بت پرستی کا نکالا تھا،